خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب فلا يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني فأقول إنهم مني فيقال لهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بدکاری سے بدتر ہے بدعت تیری، بدکاری سے بدتر ہے بدعت تیری. سمجھ لے نصیحت اگر تو میری، سمجھ لے نصیحت اگر تو میری. محروم حوض کوثر سے تجھ کو کرے گی، محروم حوض کوثر سے تجھ کو کرے گی. قیامت کے دن تجھ پہ لعنت پڑے گی، قیامت کے دن تجھ پہ لعنت پڑے گی. پیغمبر کہیں گے یہ امت ہے میری، پیغمبر کہیں گے
یہ امت ہے میری، ملے گا جواب انہوں نے بگاڑی ہے سنت تیری، ملے گا جواب انہوں نے بگاڑی ہے سنت تیری، جب ہٹا دیں گے تجھ کو ہائے بد نصیبی تیری، جب ہٹا دیں گے تجھ کو ہائے بد نصیبی تیری، رہے گی آقا کے سامنے کیا عزت تیری، رہے گی آقا کے سامنے کیا عزت تیری، کر لے توبہ بس یہی ہے سعادت تیری، کر لے توبہ بس یہی ہے سعادت تیری، پھر کرے گا کیوں مومن مخالفت تیری۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائی دوستوں، عزیزوں، 5ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات فرمودات میں سے بھی 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انہی کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پورے اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک دین حق پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے اور ماحول میں کچھ اس طرح کی بدعات رونما ہوئی ہیں، اور ہر آنے والے وقت میں ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ ہم اصلاح کرنے والے بھی نسبتاً اس چیز کا خیال کم رکھ رہے ہیں، لچھے دار تقاریر کرنے کے ہم عادی بن گئے ہیں اور سننے کے عادی بن گئے ہیں، صحیح صورتحال بیان کم کی جاتی ہے اور سننے والے حضرات صحیح طرح ان سے سبق بھی حاصل نہیں کرتے، بہت کم نصیحت حاصل کی جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ سنت کو کھول کر بیان کیا جائے اور بدعات کا رد کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ بدعات کیا ہیں اور سنت طریقہ ہر عمل کے اندر کیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بھائیوں مسلمان کہتے ہیں تو پھر اسلام کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کرنا ضروری ہے، یا تو مسلمان کہلانا چھوڑ دیں یا پھر اسلام کے مطابق ہم عمل کرنا وہ ضروری خیال کریں کہ اسلام ہی ہمارے لیے اب قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، کوئی اور اسلام دین ہمارے سامنے اب نہیں آنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے نبی اور پیغمبر خاتم النبیین ہیں، لہذا آپ کی بتائی ہوئی باتیں، آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، بس یہ آخری نصیحت اور ہدایت، جو اس کو
قرآن پاک کو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اپنے سینے سے لگا لے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور جو بھی اس سے منہ موڑے گا، غلط راستے پر جائے گا، بات سیدھی ہے، لگی لپٹی نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ بھی یہی بتلا رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہی ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو آدمی بھی کسے باشد کسی فرقے کا ہو، کوئی بھی فرد ہو، کسی قوم اور کسی نسل کا ہو، اپنے آپ کو کچھ بھی کہلاتا ہو، مگر اس کے کہلانے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا اس کا۔ من یشاقق الرسول، جو بندہ بھی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ قرآن کی شکل میں ہدایت کھل کے سامنے آ گئی، واضح طور پہ آ گئی، سنت نے بھی سب کچھ بتلا دیا، قرآن پاک نے بھی سب کچھ مجھے اور آپ کی رہنمائی فرما دی، پھر جو آدمی اس ہدایت کے واضح ہونے کے بعد مخالفت کرے گا، فرمایا من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور سابقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کے خلاف اور عمل کرے گا، ان کی اتباع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں المومنین سے مراد مخصوص طبقہ صحابہ کا ہے، کیونکہ انہی کے سامنے قرآن اترا، اس وقت قرآن پاک نے انہی کو مخاطب کیا کہ یہ ایمان والے، جیسے گزشتہ جمعات میں الحمدللہ آپ نے تفصیل سے سنا کہ صحابہ کرام حجت ہیں، معیار حق ہیں، ہر عمل کے اندر، ہر کردار کے اندر، ہر عقیدے کے اندر۔ تو فرمایا ان صحابہ کے عمل سے ہٹ کر کسی اور عمل کی اتباع کرے گا، کسی اور کا کہنا مانے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر اس کی بات ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں۔ جب میں نے اس کو عقل دی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، قرآن پاک نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اور پیغمبر اس کو عطا کیے ہیں، اور صحابہ جیسے خیر امت والے لوگ اللہ نے ان کو پیدا کیا ان کی رہنمائی کے لیے، اور پھر یہ غلط راستے پر چلتا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جدھر جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اللہ جبر سے کسی کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، مگر پھر یہ امتحان نہیں رہتا۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کے مطابق اللہ پاک اس کو اس کی بات ہی نہیں چھوڑتا۔ فَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، ہر بندے کی مرضی ہے، چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، بدعت کا راستہ اختیار کرے، غلط راستہ اختیار کرے، یا صحیح سنت والا راستہ اختیار کرے، قرآن والا راستہ اختیار کرے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اگر وہ جان بوجھ کر غلط راستہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر قرآن کو سامنے رکھے، بغیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے، پھر بھی وہ غلط راستے پر چلتا ہے، جبکہ اس کے سامنے یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو سیدھا جہنم میں داخل کر دیں گے، بات ڈھیلی اس کی چھوڑ دیں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ ہاتھ پکڑ کے، وہ کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے،
ساری صفتیں میرے اللہ کی موجود ہیں، مگر اللہ جو انسان کو اختیار دیا ہے اس کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جاتا ہے تو کدھر جاتا ہے۔ اسی واسطے مجنون اور پاگل سے شریعت کے احکامات کو یاد رکھ کے اٹھا دیا گیا ہے، اس واسطے کہ ان کا عقل نہیں، دماغ نہیں، مجنون ہے، پاگل ہے، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، بچے مکلف نہیں ہیں، بالغ مکلف ہے، عقل رکھنے والا مکلف ہے۔ مجنون اور پاگل اور دیوانہ مکلف کس لیے نہیں ہے؟ اس واسطے کہ اس کا دماغ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، مجنون ہے۔ جس کو اللہ نے عقل اور دماغ سے نوازا وہ اپنے عقل اور دماغ سے قرآن کو دیکھے، سنت کو دیکھے، صحابہ کے عمل کو دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کو سامنے رکھے، ادھر ادھر مت جائے۔ اگر ادھر ادھر جائے گا تو لازمی گمراہ ہوگا، بات نہیں بنے گی۔ تو جب ہمارے لیے یہ دونوں راستے موجود ہیں، ایک سنت والا راستہ اور ایک قرآن والا راستہ، تو پھر ہم دوسری طرف کیوں جائیں؟ اب جو آدمی دوسری طرف جاتا ہے ان کے لیے فرمایا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں، وساءت مصیرا، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے، جو اس میں پہنچ گیا اس کے ساتھ وہ برا حشر ہوگا کہ جس کا کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی عمل کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو سنت کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنی ہے، عقیدہ بنانا ہے تو قرآن کو رہنما بنا کر اس کی رہنمائی میں اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ جب ہم قرآن و سنت سے ہٹتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ گمراہیاں، یہ بدعتیں، یہ خرافات، یہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہیں، اس واسطے کہ ہم نے، بلکہ یہ نحوست پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے۔ وہ پھر اسی طرح کی ضلالتوں اور گمراہیوں میں دامن کوئی کھاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے میرے قرآن کو اس نے چھوڑ دیا، میرے پیغمبر کی سنت کو، اسوہ حسنہ کو اس نے چھوڑ دیا، یہ اس قابل نہیں ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طالب صادق ہو اور اللہ سے مانگے اور خدا اس کو دے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری طلب سچی ہونی چاہیے، ہم اپنے آپ کی خود اصلاح کرنا چاہیں، لکیر کے فقیر نہ بنیں، آباء و اجداد کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ اس واسطے قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور پھر تو بھی عدد اپنے پیروں کی، بزرگوں کی، اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرو گے جبکہ وہ خود گمراہ ہو، ان کے پاس نہ عقل ہو، نہ علم ہو، نہ دماغ ہو، پھر تم ان کے پیچھے جاؤ۔ اب دنیا کے معاملات کے اندر ہم باپ کو معاذ اللہ اس دور کے اندر پاگل سمجھتے ہیں کہ ابے کو پتہ نہیں ہے دنیا داری کا، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو عجیب بات ہے، حوالہ دیتے ہیں ہمارے ماں باپ یہ کر رہے تھے، فلانا یہ کر رہا تھا، ہمارا پیر و مرشد نے یہ کہا ہے، اور پورے پیر و مرشد کوئی نہ پیغمبر ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، نہ کوئی تبع تابعین ہے، کوئی سا بھی درجہ اس کا نہیں ہے۔ ظالموں کو میرے اور آپ کی طرح ایک بندہ ہے، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے، تم غلط اس کی اتباع کیوں کر رہے ہیں؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، بے عقل اور بے وقوف ہو دین کے لحاظ سے، تو پھر تم نے ان کی تابعداری نہیں کری۔ ہاں اگر وہ دیندار ہیں، قرآن و سنت کو الحمدللہ سمجھنے والے ہیں، صحیح صحیح اس کو بیان کرتے ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے، تو پھر ان کی اتباع کی جائے، ورنہ ان کی اتباع نہ کی جائے۔ اس واسطے آج ربیع الاول کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا یہ خرافات ہو رہی ہیں۔ پوری تاریخ اسلام اس وقت سے لے کر آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کو اس طریقہ کے ساتھ پوری امت نے کبھی نہیں منایا۔ یہ ابھی 50 60 سال 100 سال سے یہ بدعات اور خرافات زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں اور آتی جا رہی، مزید اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بے تحاشا اربوں خربوں کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے پیسہ اسراف جاتا ہے، فضول جاتا ہے۔
ارے دین یہی رہ گیا کہ جھنڈیاں لگا لو، ناچ لو، کود لو، گتکے بجا لو، عورتوں اور مردوں کا مخلوط مجمع بنا لو اور عورتوں سے ناطے اور کہانیاں سن لو۔ معاذ اللہ، جس کی آواز یہ ہے کہ قرآن کو اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتی، اذان نہیں دے سکتی، تکبیر نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں با جماعت نماز کے لیے نہیں آ سکتی، اگر آئے تو اس کے لیے بالکل علیحدہ جگہ ہو اور پابندی اور شرائط کے ساتھ آئے، پابندی اور شرائط کے ساتھ آئے۔ اگر اس کی وہ پابندی نہیں کرتی تو اس کے لیے مسجد میں آنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ پابندی نہیں کر رہی جس کی شریعت کہ باپردہ ہو کر آئے، خوشبو لگا کے نہ آئے، عام سادہ کپڑوں کے اندر آئے، یہ ساری شرائط احادیث مبارکہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی۔ یہاں تک انہوں نے فرمایا کتنا قریب کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 45-48 سال ہماری اماں زندہ رہی ہیں۔ انہوں نے اس وقت فرمایا تھا اپنی زندگی کے اندر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی آج کی حالت دیکھ لیتے تو وہ اپنی ہماری عورتوں کو منع فرما دیتے کہ وہ مسجد میں نہ آئیں۔ خیر القرون کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، صحابیات کا زمانہ ہے۔ اما ایسا کیا فرما رہی ہیں کہ اگر رسول اللہ آج کل عورتوں کے معاملات کو دیکھ لیتے یا ان کو پتہ چلتا تو یقیناً میں پیغمبر کے مزاج سے واقف ہوں، مزاج شناس ہوں، میں اللہ کے پیغمبر کی ضرور منع فرما دیتے۔ اسی بات سے بہت سے صحابہ نے اپنی زندگی میں اپنی عورتوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ مسجد میں مت آئیں۔ فرض نماز جتنی عورت چھپ چھپ کے پڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی اس کے نماز کا اجر اور ثواب پڑھتا چلا جائے گا، جتنی وہ ماحول اور ظاہر میں آئے گی، باہر آئے گی، اتنی اس کے نماز کے ثواب میں اندر کمی آتی چلی جائے۔ کیا رسول اللہ کی حدیث مبارکہ میں نے اور آپ نے نہیں پڑھی کہ عورت کی وہ نماز جو اندر والے کمرے میں پڑھتی ہے وہ نماز اس سے بہتر ہے جو برآمدے میں پڑھتی ہے، اور جو برآمدے میں پڑھتی ہے وہ نماز بہتر ہے اس سے جو صحن کے اندر پڑھتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہیں۔ تو پھر کیا یہ جو آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ میڈیا پر، نیٹ پر عورتیں آ رہی ہیں، مناطق گا رہی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی عورت اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، سخت منع ہے۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہوگا؟ اب میں کیا تقابل کروں کہ کہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور پڑھنا اور کتنا اجر اور ثواب، اس کو تو اونچی آواز سے نہ پڑھے اور آپ کو نعتیں سنائے اور پھر بے پردہ ہو کر، ننگے سر ہو کر، اور اس کو سنت سمجھا جائے معاذ اللہ، اور اس کو رسول اللہ کی محبت سمجھا جائے۔ نہیں، جب کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس پر رحمت نازل نہیں ہوتی، لعنت نازل ہوتی، کیونکہ سنت کے خلاف وہ کر رہا ہے۔ سنت میں برکت ہے، سنت میں ثواب ہے، خلاف سنت بدعت کے اندر، ناجائز کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ان کے لیے لعنت فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ قرآن پاک کے اندر موجود۔ کیا کریں؟ جائیں تو کہاں جائیں؟ قرآن کی آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور معاشرے میں دیکھتے ہیں تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یار قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا معاشرہ اور لوگ کدھر جا رہے ہیں، کس کس کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو کچھ بھی آج کیا جا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر ممبر رسول کے حوالے سے قرآن میرے سامنے، میں کہتا ہوں یہ سارا بالکل سنت کے اور قرآن کے اور دین کے بالکل سراسر خلاف، ایک بات بھی ان میں سے صحیح نہیں، ایک بات نہیں۔ سنت عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے جب ریاکاری کے طور پہ کیا جائے، فرض عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ کی حدیث ہم نے نہیں سنی کہ ایک شہید کو
جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک عالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے کو جہنم میں پھینک دیا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو اتنا مال خرچ کیا تھا، عالم کہے گا میں نے اتنا علم پڑھا تھا، اتنا پڑھایا تھا، مجاہد کہے گا میں نے تیرے راستے میں اتنا جہاد کیا تھا، اللہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے؟ فرمایا جس مقصد کے لیے تم نے علم پڑھا تھا، جس مقصد کے لیے تم نے جہاد کیا تھا، جس مقصد کے لیے تم نے مال خرچ کیا تھا، بظاہر میرے راستے میں، وہ تو سارا ریاکاری کے طور پر تھا، بہادر کہلانے کے لیے تھا، عالم کہلانے کے لیے تھا، ہے جی، اور سخی اور جباد کہلانے کے لیے تھا، سو تجھے کہا جا چکا، سو جو تجھے کہا جا چکا دنیا میں، تیری واہ ہو گئی تھی، اس کا معاوضہ اور بدلہ تم نے پا لیا، جا جا تیرے لیے کوئی اجر ثواب نہیں۔ اور یہاں تو بدعت کو سنت قرار دے کر پھر اس پہ ثواب کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ فرائض کی بات ہے، کیونکہ جہاد فرض ہے نا بھائی، جب ضرورت ہو تو جہاد نماز کی طرح فرض ہے، جب ضرورت ہو تو جہاد اسی طرح فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت اسلام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ یہ 5 تو ہم نے عام ارکان پکائے ہوئے ہیں، چھٹے ارکان کو ہم بھول ہی گئے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ ان کی نسبت سے جہاد کچھ بندوں پر، کچھ مواقع پر جب ضرورت ہو اس وقت ہوتا ہے، مگر ہے تو وہ فرض، جب ضرورت پڑ جائے اس ضرورت کے مطابق وہ فرض ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی دفاع کر سکتا ہے اس میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ بھی گھر میں نہ بیٹھے، ایسے خطرناک حالات کے اندر معذور بھی غیر معذورین بن جاتے ہیں، معذورین بھی غیر معذور بن جاتے ہیں اس وقت جب عام دشمن کا غلبہ ہو جائے، جب دشمن عام چڑھائی کر دے تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے، لولے لنگڑوں پر بھی ہو جاتا ہے، جتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، جب جہاد جیسا عمل رد ہو سکتا ہے اور اللہ کے راستے میں بے تحاشا مال خرچ کرنا یہ رد ہو سکتا ہے، عالم کا علم رد ہو سکتا ہے، تو ہماری یہ بدعات اور خرافات جس پہ ہم اجر اور ثواب کے اپنے آپ کو مستحق لگائے بیٹھے ہیں، اس پہ تو لعنت نہیں پڑے گی اور کیا پڑے؟ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فراتکم علی الحوض، میں تم سب کا پیش رو ہوں گا حوض کوثر کے اوپر۔ فرق اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو قافلہ اور لشکر ہوتا ہے اس سے پہلے ایک بندے کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس لشکر کے لیے بندوبست کرے جہاں اس لشکر نے پڑاؤ کرنا ہے، اس کی سہولیات مہیا کرے، جگہ معین کرے، صفائی کا یا سو جو چیزیں بھی ضرورت کی ہیں اس کا وہ بندوبست کرے، اس کو فرد کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سارے امت محمدیہ کا فرد ہوں، تم جو آؤ گے تو اس سے پہلے میں تمہارا بندوبست حوض کوثر کی شکل میں جو اللہ مجھے عطا فرمائے گا میں تمہارے انتظار کے اندر ہوں گا، میں تمہارا فرد ہوں۔ انی فراتکم علی الحوض، حوض سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ ہر امتی کو جو صحیح قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اپنے ہاتھ مبارک سے ایسے امتی کو پانی پلانا۔ انی فراتکم علی الحوض، اور پھر مزید اس کی تشریح آپ نے فرمائی من مر علی شاربا، جو آدمی مجھ کے میرے اوپر گزرے گا اس حوض کوثر کے پاس ہو تو وہ اس سے پانی پیے گا اللہ کی رحمت سے، فضل سے، شرط میں نے بتا دی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بندہ ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو تو پھر اس کو وہ پانی نصیب ہوگا۔ فرمایا من مر علیہ شاربا، جو میرے اوپر سے گزرے گا میں وہ پانی پیے گا، ومن شاربا فلا یظما ابدا، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا جو ایک دفعہ میرے سے وہ حوض کوثر کا پیالہ پی لے۔ حالانکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا،
خمسین الف سنہ، الف سنہ بھی آیا ہے، خمسین الف سنہ بھی آیا ہے، دونوں لفظ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ یہ تضاد کوئی نہیں ہے، یہ ایک بات کی تشریح ہے کہ جتنا کسی کا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی اس کے لیے وہ دن لمبا ہوگا، اور جتنا کسی کا ایمان زبردست ہوگا کم از کم اس کے لیے 1000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اس کی آیت مبارکہ ہے کہ بے شک تمہارے اللہ کے ہاں، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، تمہارے رب کے ہاں قیامت والا دن جو ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم دنیا میں دن گنتے ہو، مہینے شمار کرتے ہو، سال شمار کرتے ہو، دن شمار کرتے ہو، اس کے اعتبار سے کم از کم وہ 1000 سال کا، مما تعدون، جو تم عدد کرتے ہو، جو تم گنتی کرتے ہو۔ اور دوسری جگہ خمسین الف سنہ، اسی بات سے حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط پر سے جو ہمارا ایمان ہے اس سے بھی ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، جو مضبوط ایمان والا ہوگا وہ طیارے کی طرح اڑتا ہوا جائے گا، ایمان کی قوت اور طاقت سے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تمہارے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر اس پل صراط کے اوپر سے گزرنے والا ہوگا۔ الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، یہ اللہ کے اوپر فیصلہ حتمی اور لازمی ہے، اس نے اپنے ذمہ لگا دیا ہے کہ میں ایسا ضرورت کر کے چھوڑوں۔ اسی طرح یہاں بھی جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کے لیے قیامت کا دن کم شمار ہوگا۔ اللہ پاک عددوں کے بھی مالک ہے، زمانوں کے بھی مالک ہے، کس کے لیے زمانہ لمبا کر دے، کسی کے لیے زمانہ چھوٹا کر دے، اللہ کو سارے اختیارات ہیں کہ نہیں، علی کل شیء قدیر ذات ہے، تو پھر کیوں تعجب کرتے ہو کہ 50,000 سال کہاں اور 1000 سال کہاں، کسی کے لیے اللہ کم کر دے، کسی کے لیے زیادہ کر دے، اس کے قبضے میں، اس کے اختیار میں ہے۔ یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ان ربک فعال لما یرید، یہ سارے الفاظ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں سے میرے پاس سے گزرے گا اور میرے ہاتھ مبارک سے اس کو پانی نصیب ہو جائے گا تو وہ 50,000 سال کے اس دن یا 1000 سال کے یا اس کے کم و بیش جتنا بھی اس کے لیے اللہ پاک مقرر فرمائیں گے، وہ پھر اس اتنے دنوں کے اندر، اتنے 1000 سال کے اندر وہ بندہ پیاسا نہیں ہوگا۔ یہاں مطلب کا پانی مل جائے ٹھنڈا، ایک دفعہ انسان سیر ہو کر پی لے، 2-4 دن تو نکال ہی جاتا ہے نا، تو وہاں حوض کوثر والا پانی جو ابدی ہے، کیونکہ دنیا کی چیز کو فنا ہے، جنت کی چیز کو فنا نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کو پیاس بھی نہیں لگے گی، بھوک بھی نہیں لگے گی، کیونکہ بھوک اور پیاس یہ تکلیف ہے، جنت تکلیف کی جگہ نہیں ہے، وہ تو راحت کی جگہ ہے۔ بھوک کا ستانا یا بھوک کا لگنا یہ تکلیف اور بیماری کی جگہ، اس واسطے ان کو تو ناک کی رینٹ نہیں آئے گی، تھوک نہیں آئے گی، ناک اور آنکھوں میں سے پانی نہیں آئے گا، یہ ساری تکلیفیں چیزیں لا یتکلفون، کسی قسم کی تکلیف ان کو نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لم یظما ابدا، جو اس سے پانی پی لے گا ایک دفعہ میرے ہاتھ مبارک سے تو وہ پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگی۔ پھر اتنی بھی اس کی تعریف فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، یہ گویا آپ نے تمہید باندھی بدعت کے رد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بدعتی کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ فرمایا لیردن علی اقوام، میرے اوپر اسی حال کے اندر میں حوض کوثر پہ فرت بن کر، تمہارا پیش رو بن کر وہاں کھڑا ہوں گا اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے انعام سے، یہ اللہ ہی آپ کو اس منصب پہ کھڑا کرے گا جس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے۔
لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، میرے اوپر کچھ قومیں وارد کی جائیں گی، وہاں داخل کی جائیں گی، سامنے سے گزاری جائے گی. لَيَرِدَنَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، میں بھی ان کو پہچان لوں گا ظاہری شکل اور صورت سے، وہ بھی مجھے پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، وہ مجھے پہچان لیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا. تو میں عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے لوگ ہیں، یہ تو میرے تابع دار ہیں. کیونکہ ظاہری شکل ان کی تابع داروں والی ہوگی نا، داڑیاں بھی ہوں گی ماشاءاللہ، پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہوں گی. یہ علیحدہ بات ہے کہ سبز ہوں گی یا کالی ہوں گی یا سفید ہوں گی، یہ اللہ ہی جانتا. تو لَيَرِدَنَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، لیکن میں جب عرض کروں گا إِنَّهُمْ مِنِّي، اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو میں پانی پلانا چاہتا ہوں، ان کو میرے سامنے سے گزار کر کدھر لے جایا جا رہا ہے، ان کو میرے سامنے لایا جائے تاکہ میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں. اس میں ایک مسئلہ عقیدے کا بھی سمجھ لیں. قیامت برپا ہے، لوگ دنیا میں انبیاء کے لیے عالم الغیب ہونے کے دعوے کرتے ہیں، یہ تو معاملہ قیامت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا نہیں چلے گا کہ یہ تو بڑے بگتی ہے، تب پتہ چلے گا جب اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو پہچان رہے ہیں، اپنا امتی سمجھ رہے ہیں، تابع دار سمجھ رہے ہیں، ظاہری شکل صورت تو ان کی ایسے ہی نظر آ رہی ہے، مگر آپ کو غلطی لگ رہی ہے. پیارے یہ آپ کے امتی نہیں ہے، یہ آپ کی سنت پہ چلنے والے لوگ نہیں تھے، یہ قرآن پہ چلنے والے نہیں تھے، یہ بدتی لوگ تھے، بدتی لوگ تھے جو اپنی منمانی اور مرضی سے میلادیں بھی منواتے، اپنی منمانی اور مرضی سے سارے رسم قرآن کے دین کے انہوں نے اپنے طرف سے بنائے ہوئے تھے. 11ویں 12ویں کے بھی اپنی طرف سے رسم رواج بنائی ہوئی تھی، اور ان کو سب سے بڑا ثواب سمجھتے تھے. اتنا گناہ نماز چھوڑنے کا نہیں سمجھتے تھے جتنا کہ 11ویں چھوڑنے کا گناہ سمجھتے. اندازہ لگا، مقابلہ کرو نا ذرا کہ فرض نماز چھوڑنے کا کتنا بدترین گناہ ہے، مگر اس پہ وہ پکڑ نہیں کرتا جو 11ویں نہ دے، جو 12ویں نہ دے، جو ان کے خیال کے مطابق، ان کے رسم کے مطابق، جس کو وہ سنت سمجھتے ہیں، معاذ اللہ بڑا قارئ ثواب سمجھتے ہیں، بڑا دیندار سمجھتے ہیں، جو نہ دے اس کو بے دین سمجھتے ہیں، اس کو وہابی کہتے ہیں. اندازہ لگاؤ ذرا ان کا حال کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ یہ تو میرے امتی ہے. اللہ کی طرف سے جواب ملے گا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، پیارے آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے ایک نہیں کئی بدعات دین کے اندر گھسیڑ رکھی تھی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آپ سن چکی ہیں کہ سنت کے خلاف عمل کرنے والے پر لعنت پڑتی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور اس آخرت کے اندر بھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے سے انکار کر دیں گے اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ کے، اپنا ملائکہ کے بتانے پر، تو پھر آپ کیا جواب کے اندر فرمائیں گے؟ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِ، میں اسی وقت کہوں گا جب اللہ کی طرف سے مجھے بتایا جائے گا، فرشتوں کی طرف سے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہے، سنت پہ چلنے والے نہیں، یہ سنت کے مخالف اور بدتی لوگ ہیں، تو پھر میں کہوں گا تم پر خدا کی لعنت، تم پر خدا کی پھٹکار، جاؤ دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں پانی پلاتا. ایک پانی پلانا، پیالہ تو دور کی بات ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا نصیب نہیں. اور فرمایا گھسیٹ کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، گھسیٹ کر ان کو. یہ گھسیٹنے کا لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے. الحمدللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یسجرون سورہ مومن کے اندر آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گھسیٹ کے کسی کو بالوں سے پکڑ کر یا ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کرے گا. یسجرون کا معنی یہ ہے، جھونک دیا جائے گا، ٹانگوں سے پکڑ کر یا بالوں سے پکڑ کر، بالوں سے پکڑ کے کھینچنا توہین ہے کہ عزت ہے؟ یا پاؤں سے پکڑ کے کسی کو کھینچنا یہ عزت ہے یا بےزتی ہے؟ اسی واسطے مسئلہ بھی سن لو،
میت کا سر ہمیشہ آگے ہونا چاہیے، میت کے پاؤں آگے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ گھسیٹنے کے برابر، یہ گھسیٹنے کے برابر ہے۔ وَيُقَدَّمُ الرَّأْسُ عَلَى الْحَالِ، ہر حال کے اندر اس کا سر آگے رکھا جائے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، وَيُقَدَّمُ الرَّأْسُ عَلَى الْحَالِ، ہر حال کے اندر اس کا سر آگے ہو، پاؤں آگے نہیں ہونے چاہیے۔ چاہے بے شک آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو بظاہر تو پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے، بظاہر پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے، یہ خیال نہ آئے۔ ہر حال کے اندر کہتے ہیں فقہائے کرام اور احادیث مبارکہ سے صحابہ کا عمل بھی ثابت ہے کہ وہ اپنے میت کو جب چارپائی پر لے جاتے تھے تو ان کا سر آگے ہو۔ تمہارا عرض یہ کر رہا ہوں کہ گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یسجرون کے الفاظ موجود ہے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، سورہ مومن کا حوالہ۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ، مت سمجھو کہ اس کے اندر ہماری عزت ہے، بڑا منصب ہے، لوگ واہ واہ کہیں گے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں صحیح جگہ پر مال خرچ کرو اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے کہ جو ریاکاری کے ساتھ عمل کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو ریاکاری کے طور پہ عمل کرتے ہیں، ينفقون رئاء الناس، ریاکاری کے طور پہ۔ آج جتنا بھی اللہ معاف فرمائے ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی نیت پہ کوئی حملہ نہیں کر رہا، عرض کر رہا ہوں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ ہم ریاکاری اور اپنی بڑائی اور عظمت جتلانے کے لیے، عزت بنانے کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس پر بھائی کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ثواب ملتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعض دفعہ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے تھے نا، حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اتنے اخلاص کے ساتھ کسی اندھے کے ہاتھ میں پکڑا کے چلے جاتے تھے، اندھے کو کیا پتہ کون آیا تو، یعنی اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں وہ اہتمام اور اخلاص برتتے تھے۔ اور ہم تو ڈھول مار کے یعنی پورا اعلان کر کے ہم اعمال کر رہے ہیں اور اس کو سنت سمجھ رہے ہیں اور اس کو بڑا ثواب سمجھ رہے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ چپکے کے ساتھ بہترین حال اس دنیا کے اندر نہ جناب بکرے چھترے دینے کا کوئی ثواب ہے اس طریقہ کے ساتھ، نہ کسی اور کے دینے کا ثواب ہے۔ بہترین ثواب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس پر بھی انشاءاللہ تو میں جمعہ لگاؤں گا کہ صدقہ خیرات کس طرح کرنا چاہیے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو سامنے رکھ کر چپکے سے آپ اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیں، یہ صدقہ صحیح ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو دکھا کے صدقہ و خیرات دیگے پکا رہے ہیں اور کھا رہا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس واسطے کہ آپ اپنی عزت کے لیے، ناموری کے لیے، پیسے جتلانے کے لیے یہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اگر اسی کو کہا جائے جو حضرت علی اکبری صاحب کے دربار پہ جا کر وہاں دیکھ چڑھاتا ہے، اس کو کہا یہاں محلے میں بڑے یتیم ہیں، بڑی مسکین عورتیں ہیں، بڑے مستحق لوگ موجود ہیں، خدا کے لیے جہاں خرچ کر دو، ان کو پیسہ نقد دے دو، کبھی بھی نہیں دے، اور یہاں چاہے 100 دے کے چڑھا دے، یہاں 100 دے کے چڑھا دے، یاد رکھو ان چیزوں کا کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے۔ اجر اور ثواب تب ہے کہ چپکے سے خفیہ طور پر کسی کی خدمت کر دو اور نقد پیسے کے ذریعے سے۔ مجھے بھوک لگی ہے اور آپ مجھے کپڑا پہنا رہے ہیں، کوئی ہے عقل مندی؟ اور میں ننگا ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، آپ مجھے جناب قورمے کھلا رہے ہیں، اور پہلے اس کی میری بڑی ضرورت پوری کرو۔ بھائی اللہ کے بندو وہ خیال تو کرو، یہاں سارا ایک ہی یہاں ہانکتے ہیں کہ جناب بکرے ہی ہوتی، کالا بکرا ہونا چاہیے، اس کی سری ہونی چاہیے، تب صدقہ لگتا ہے۔ بے وقوف لوگ آمد جدھر کوئی لگاتا ہے ادھر ہی لگتا ہے، نہ علم ہے نہ پتہ ہے۔ اور آگے بھی کچھ ایسے بیٹھے ہیں مفت کے مفتیان نظام، مفت کے مفتیان، یہ فتوے سے نہیں ہیں، یہ مفت کے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، الٹی سیدھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا دوسرے سے حصہ رکھنے کے لیے وہ لوگوں کو مسئلہ غلط بتاتے تھے۔ اگر صحیح بتلائے تو ان کو کچھ نہیں ملتا، غلط بتلا کر اپنا پیٹ پال دو۔ مریدوں کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی
گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن۔ اللہ تو کر غارت اس مسجد کے برہمن کو جو بیچ کے کھاتا ہے اسلاف کے مال، جو بیچ کے کھاتا ہے اسلاف کے مال۔ اللہ اکبر، کیا بتاؤں بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اتنے شفیق اور رحیم ہونے کے آپ ان امتیوں کو جو بدتی ہوں گے، جو اصل میں تو آپ کی امتی کہلانے کے بھی مستحق نہیں۔ آپ کو پتا ہے امت کیسے کہا جاتا ہے؟ میں نے گزشتہ کئی جمعات کے اندر الحمدللہ 6 مہینے ہو گئے، تقریباً 7واں مہینہ لگ چکا ہے، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد کا بیان کیا تھا۔ تو ہاں ان کی تعریف کے اندر ایک لفظ آیا تھا، ان ابراہیم کان امۃ۔ تو وہاں امت کا معنی کیا تھا؟ تابعدار والا معنی، کہ اللہ کے وہ بڑے تابعدار تھے، اللہ کے بڑے فرمان بردار تھے۔ اسی طرح امتی کا معنی یہ ہے کہ جو پیغمبر کا تابعدار ہے وہ صحیح امتی ہے، اور جو اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کے خلاف کرنے والا ہے وہ امتی کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔ امت کا معنی تو پیچھے چلنا ہوتا ہے، اتباع کرنا ہوتا ہے، تابعداری کرنی ہوتی ہے، اور یہ چل الٹ رہا ہے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کہہ رہا ہے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ فرما دیں گے۔ سورہ فرقان 19ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، جا کے دیکھ لینا۔ اللہ کے رسول قیامت والے دن یہ الٹا، بجائے سفارش کرنے کے، بجائے حوض کوثر سے پانی پلانے کے، الٹا ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ کے اندر دعوت عائد کر دیں گے، اے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا اللہ انہوں نے میری سنت کو چھوڑ دیا تھا۔ الفاظ ہے قرآن کے، قال الرسول یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، امتی نہیں کہا، ان قومی کہا ہے، کیونکہ امتی ہوتے تو پھر پرہیزگاری تابعداری والا معنی آ جاتا تھا نا۔ قال الرسول یا رب ان قومی ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں ان کی کوئی سفارش نہیں کرتا، جو چاہے تیرا یا اللہ ان کے ساتھ معاملہ فرما، جو مرضی چاہے عذاب دے ان کو، میں ان کی کوئی سفارش نہیں کرتا۔ تو کیا میرے اور آپ کے پاس رہ جائے گا بھائی؟ اس واسطے ہر عمل کو اور پوری تنقید اور تحقیق کے ساتھ اس عمل کو اختیار کرو۔ ہر ایک کے کہنے پر سنت اس کو نہ بنا لو، بدعت کو سنت بنایا جا رہا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کون سا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ بدعتی آدمی یہ کتنا بڑا مجرم ہے؟ یہ صحابہ کو مجرم کیا قرار دیتا ہے، صحابہ کو بھی مجرم قرار دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ معاذ اللہ یہ خائن کہہ رہا ہے، معاذ اللہ یہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جن صحابہ کی طرف یہ نسبت کر رہا ہے ان صحابہ نے تو یہ عمل کیا کوئی نہیں، یہ ان کے اوپر عمل کر کے اور اس کو سنت کا حوالہ دے کر، صحابہ کا حوالہ دے کر یہ ان کے اوپر جھوٹ نہیں بول رہا کہ ان کے عمل سے تو یہ عمل ثابت نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں یہ بڑا قائل ثواب ہے، بڑا عمل ہے۔ ظالم بتا تو صحیح کہ ابو بکر صدیق نے یہ عمل کیا، عمر فاروق نے یہ عمل کیا، عشرہ مبشرہ نے یہ عمل کیا ہے، جو آج تو کر رہا ہے، تیرے اوپر کو الگ سے مرزا قادیانی کی طرح وحی آئی ہے؟ اگر آئی بھی ہے تو وہ شیطانی وحی ہے، وہ الہامی نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، شیطان بھی اس طرح کی وحی کرتا ہے، غلط باتیں ڈالتا ہے ذہن دماغ کے اندر۔ یہ قرآن پاک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ 8واں پارے کا بالکل شروع ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے انسان کو دھوکہ دے کر باقاعدہ الہام کرتا ہے، ذہن میں غلط غلط وساوس ڈالتا ہے، اور اس کے لیے جھوٹی دلیلیں بھی اس کے سامنے پیش کرتا ہے، جھوٹی دلیل۔ تو اس واسطے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو قیامت والے دن
کوئی سفارش نہیں کروں گا، حوض کوثر سے ان کو اتار دوں گا، ان کے اوپر نقد لعنت بھی کروں گا۔ آج میرے جیسا آپ جیسا گنہگار بندہ کسی پہ لعنت کرے جو واقعی لعنت کا مستحق ہو تو اس پہ لعنت پڑ جاتی ہے، تو اللہ کا رسول جو ہر حال لحاظ سے سچا، جب اس کی لعنت پڑے گی تو وہ ضرور پڑھ کے رہے گی اور وہ جہنم میں قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ کا حکم اللہ کا نبی پورا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے لعنت کی تو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق گویا کہ لعنت کی۔ والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے جو سنت کے خلاف چلتا ہے۔ اس واسطے یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، ہماری ان باتوں کو لوگ جذباتی سمجھتے ہیں، اور اللہ کے بندوں ہم حقیقت حال بیان کر رہے ہیں کہ یہ جذبات کہاں سے آ گئے۔ قدرتی بات ہے، سچی بات کے اندر جو قرآن و سنت کے مطابق اس میں انسان کے جذبات بن ہی جاتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی شریک کر رہا ہوں، آپ کو بھی، جو بھی غلط عمل خدا نہ خواستہ قرآن و سنت کے خلاف کر رہا ہے وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ بھائی ہم اگر اس طرح نصیحت نہ کریں، قرآن نہ سمجھائیں، یہ باتیں نہ بتلائیں جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، تو پھر ہم خود بھی مجرم بنتے ہیں۔ اس بات پہ ہم اپنے آپ کو جرم سے بچانے کے لیے ہم حقیقت حال آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پوری امت کی اصلاح فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔